احتساب اور شفافیت کے لیے آزادی صحافت ناگزیر ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر صدر اور وزیر اعظم کا پیغام۔ اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ پروپیگنڈا، فیک نیوز، غیر مستند خبروں کی ترسیل کو روکنا ہر صحافی کا فرض ہے۔ عصر حاضر میں امن و امان کا ماحول محض سفارتکاری سے حاصل نہیں ہوتا۔ مستند معلومات، ذمہ دارانہ صحافت امن و امان میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اختلاف رائے سے کشیدگی کے دیر پا حل تک مکالمے اور مذاکرات کو ترجیح دیتا ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ قومی میڈیا نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران بھی ایک اہم ذمہ داری ادا کی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میڈیا نے قومی یکجہتی اور پاکستان کے موقف کو وضاحت اور تحمل کے ساتھ پیش کیا۔ میڈیا نے عوام کو آگاہ رکھا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ مارکہ حق میں ذمہ دار میڈیا بخوبی شامل تھا۔ تمام صحافی برادری کا کردار لائق تحسین تھا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں۔ صحافت کا کردار کلیدی ہے۔ ڈس انفارمیشن جمہوری مکالمے کو مسخ کر رہی ہے۔ صحافیوں کو دنیا بھر میں ہراسانی اور دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عالمی یوم آزادی صحافت میں دنیا بھر میں براڈ کاسٹنگ اور صحافت سے وابستہ تمام افراد کو سلام اور آزادی صحافت کی جدوجہد کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد اور پہچان ہے۔ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی حقیقی صحافتی طاقت ہے۔ آزادی صحافت کے لیے صحافیوں کی قربانیاں قابل تحسین۔ فیصل کریم کنڈی کی کے پی کے میں اتحادی حکومت قائم کرنے میں دلچسپی۔ ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی کو جب اپنے میر جعفر اور میر صادق کا پتہ چلا تو وزیر اعلیٰ بدلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آئی خان پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے۔ صوبے میں سب سے زیادہ منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کے ڈیرا سے ہی ہیں۔ گورنر کے پی کے کا مزید کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ کے پی کے میں اتحادی حکومت قائم کی جائے۔ سیاست میں ملاقاتیں معمول کا حصہ ہیں۔ مولانا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کچھ عناصر ڈیرہ ایئرپورٹ منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مزید کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی واپسی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ جو ایک بار تحریک انصاف کی بس سے اتر جائے اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سخت فیصلے کیے ہیں۔ عدالتی آرڈر کے باوجود بی آر ٹی کا کام ایک سیکنڈ بھی نہیں روکا گیا اور نہ ہی رکے گا۔ شرجیل انعام میمن بی آر ٹی ریڈ لائن کے دورے کے موقع پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کے لاٹ 1 اور لاٹ 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو ذمہ داری ملنے کے بعد کام کی رفتار میں مزید بہتری آئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جس کا حکومت کو احساس ہے، لیکن شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تعمیر ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے کیونکہ گیس، بجلی اور پانی کی لائنوں کو فوری طور پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جولائی کے اختتام تک کم از کم مکسڈ ٹریفک لین کو کھول دیا جائے تاکہ شہریوں کو کچھ ریلیف مل سکے۔ شرجیل میمن کے مطابق ریڈ لائن منصوبہ صرف بسیں چلانے تک محدود نہیں بلکہ آئندہ 100 سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے خالی بسیں لانا آسان تھا مگر پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ناگزیر ہے۔ اگر شہر میں سڑک بنانی ہوتی تو ایک سال میں 300 کلومیٹر سڑک بن سکتی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک، جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ تاہم بالائی کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کشمیر، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی یا برآلود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کے پی کے بیشتر جنوبی اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ چترال، پونیر، سوات، باجوڑ، مالاکنڈ، پارا چنار، خیبر، ایبٹ آباد، بانسیرا، بٹگرام، شانگلہ، کوہستان، دیر، کوہاٹ، اورکزئی، بنوں، وزیرستان، کورم اور گرد و نواح میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک
जबकि जनूबी वस्ती अजला में आंधी गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। मरी गलियात, रावलपिंडी, अरतक, चकवाल, जेहलम, खुशाब, सरगोदा, मियाँवाली, लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को, जबकि चंद मकामात पर ज्वालाबारी भी हो सकती है। PSL फाइनल लाहौर में ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से मुताल्लिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। PSL 11 का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान आज लाहौर में होगा। सिटी और लाहौर के मुताबिक 8 DSPs, 90 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 500 से ज़ायद वार्डन्स बराए सर अंजाम देंगे। शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स कायम कर दिए गए हैं। इनका कहना है कि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 11 फोक लिफ्टर भी तैनात किए गए हैं। शायकीन क्रिकेट अपनी गाड़ियां गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज CBD पार्किंग में पार्क कर सकेंगे। मुगलपुरा, घड़ी शाहू से आने वाले मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी में गाड़ियां पार्क करेंगे। तमाम सड़कें बशमूल माल रोड, जेल रोड, किनाल रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। अलावा अजी IG पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। मैच के दौरान 7000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे।